اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اندھیری گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہو، اور بجلی کے کڑاکے سن کر مرنے کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہوں، حالانکہ خدا ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ منافقین جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ خوف سے ان کے چہروں کے رنگ نہ بدل جائیں۔ قرآن ان کی زندگی کو ایک دوسری شکل میں پیش کرتا ہے کہ سیاہ و تاریک اور پرخوف و خطرات ہے، جس میں شدید بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور بجلی کی کڑک اتنی وحشتناک ہے کہ کانوں کے پردے چاک کیے دیتی ہے، اور یہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ وحشتناک بجلیوں کی آوازیں نہ سن سکیں۔ یہ کیسی گرج اور کیسی چمک ہے جو منافقین کو خوف زدہ کر رہی ہے؟ تو یہ ایسی گرج ہے کہ جو قیصر و کسریٰ کے دل ہلا دیتی ہے، اور ایسی چمک ہے کہ جو ابو لہب اور ابو جہل کی نگاہیں خیرہ کر دیتی ہے، یعنی معجزات نبوی کی گرج اور چمک۔ اور معجزات نبوی دیکھنے کے بعد بھی منافقین کو کچھ نظر نہیں آتا اور نہ ہی کچھ سنائی دیتا ہے۔ یہ انتہائی بدنصیبی اور نالائکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جیسا کہ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ رعد جس کے معنی ہیں بادل کی کڑک، آپ نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتے کی آواز ہے، اور برق جس کے معنی ہیں بادل کی چمک، اس فرشتے کا لپکتا ہوا کوڑا ہے۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو جسامت میں مکھی سے بڑا اور بھیڑ سے چھوٹا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت کافروں پر محیط ہے، وہ جہاں بھی جائیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ مومنات گرامی، کافرین نے اور منافقین نے جو راستہ کفر و شرک کا اختیار کیا ہے وہ انہیں عذاب دنیا و عذاب آخرت ہی میں گرفتار رکھے گا، لہٰذا اب بھی دنیا والوں کی حالت سے عبرت حاصل کرو اور خدائے واحد پر ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کرو جو لائق عبادت ہے۔ دوسری طرف کافروں کو بوجہ نافرمانی خدا نے اس قابل بھی نہیں رکھا کہ وہ اپنے جسمانی حواس کو بھی کام میں لا سکیں، کہ جب یہ برق یعنی کہ بادل کی چمک دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان پر موت کا یقین ہو جاتا ہے، وہ موت کے خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں لگا لیتے ہیں کہ یہ خطرناک آواز نہ سن پائیں۔ کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر زندگی مصائب میں مبتلا رہیں گے، اور کبھی جو مصائب سے سکون ملے گا تو صرف اتنی ہی دیر کے لیے کہ جیسے مسافر کے لیے ایک تاریک شب میں طوفان اور بارش کی موجودگی میں بجلی چمکنے سے روشنی آتی ہے، صرف اتنی ہی مدت کے لیے
کافروں کو سکون ملے گا، لیکن یہ مدت بھی کافرین کے لیے یہ چمک و کڑک بھی سبب خوف جان ہوتی ہے، مگر مسافر اس روشنی کو 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے غنیمت جانتا ہے۔ یہ آیت قیامت تک آنے والے انسانوں کی تصویر کشی کرتی رہے گی۔ کفار دنیا میں زیادہ ہیں، اقوام مختلف ممالک میں آباد ہیں، دنیاوی ترقیاں اور ایجادات ان کو حاصل ہیں، مگر ان اقوام کو نہ کبھی باہمی جنگوں، تباہیوں، باہمی اختلافات سے نجات ملی ہے اور نہ ملے گی۔ بظاہر یہ ترقیاں، ایجادات و اختراعات ہیں، مگر باطن میں یہ سفاکی ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے۔ آج روئے زمین کے تمام انسان کرب و تباہی، بے چینی و خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی ان کو سکون و اطمینان نہیں ہے، کیونکہ مادی ایجادات اس امر کی ضامن نہیں ہے کہ ہر انسان کو آرام و سکون حاصل ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ منافقین جو کہ در حقیقت کافروں کے ہی دین پر ہیں، کیوں انہیں سکون حاصل نہیں؟ وہ اس لیے کہ آیات خداوندی جو منافقین کے لیے نازل ہوئیں، جب اللہ کے رسول پڑھ کر سناتے تو منافقین پر ان کے راز فاش ہونے کا خوف طاری ہو جاتا اور انہیں لگتا کہ بس اب تو ہم مارے جائیں گے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی اپنے دل کے خوف کی کیفیت کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مگر جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرما رہا ہے کہ حق کے منکرین کو، یعنی حق کو دیکھ کر بھی انکار کرنے والوں کو، یعنی کافروں کو بھی اور منافقوں کو بھی اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور جب چاہے راز فاش ہو جائے گا۔ جب خدا چاہے گا منافقین کا راز فاش کر دے گا، اور جب خدا چاہے گا کافروں کے منصوبے ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کی مثال آج بھی ان صاحبان ایمان کے لیے مرقع عبرت ہے جو کسی مرکز ہدایت سے قریب تر ہوتے ہیں اور احکام الہیہ کی گرج چمک دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آبائی طریقوں پر جمے رہتے ہیں اور حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور ان کا کردار منافقین کی زندگی سے کہیں زیادہ عبرت انگیز ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رب کائنات جب علم کی راہ پر لگائے اور آپ کے لیے وسائل موجود ہوں تو آپ ضرور علم سیکھیں اور خود کو زمانے کے امام سے، اپنے رب سے قریب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔